انبیاء کتنے آئے؟ 1,24,000۔ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ کوئی ایک آیت بتا دے جس میں تعداد لکھی ہو۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر قوم کے لیے ہادی اور رہنما ہے، مگر آپ کو انبیاء کی تعداد نہیں ملے گی۔ اچھا، بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن میں دکھائیے وہی مانیں گے، تو اسی پر ڈٹے رہیے۔ قرآن میں ہوگا تبھی مانیے گا۔ قرآن میں عشاء کی 4 رکعت کہاں ہے؟ مغرب کی 3 رکعت کہاں ہے؟ ظہر اور عصر کی 4 رکعت کہاں ہے؟ صبح کی 2 رکعت کہاں ہے؟ قرآن کریم میں مفصل نماز کا طریقہ بھی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں مجملاً ہے، کہیں رکوع کا ذکر ہے، کہیں سجدے کا ذکر ہے، کہیں قیام کا تذکرہ ہے۔ تو قرآن کریم میں رکعت کی تعداد بھی نہیں لکھی ہے، لیکن مسلمانوں کے 73 فرقے باہمی اختلاف کے باوجود اس میں متحد ہیں۔ نماز کی رکعتوں میں کہ 17 رکعت ہے، سب مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ تو کیوں مان لیا ہے؟ قرآن میں نہیں ہے۔ 1,24,000 انبیاء، قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے۔ قرآن نے ایک اصول پیش کیا ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جو قرآن میں ہے وہی مانو۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تم کو دے دیں وہ لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ تو عزیزو مسلمان 1,24,000 انبیاء کو مانتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کیوں مانتا ہے؟ کیونکہ پیغمبر نے تعداد بتائی ہے۔ 1,24,000 انبیاء کے اسما نہیں معلوم، کب پیدا ہوئے نہیں معلوم، کس علاقے میں آئے نہیں معلوم، کس قوم کے درمیان رہے نہیں معلوم، کب اس دنیا سے گئے نہیں معلوم، مگر مسلمان مانتا ہے۔ یہ مسلمان جو پیغمبر اسلام کے آخری وقت میں ان کی تعداد 1.5 لاکھ سے زیادہ تھی، اس میں سے 1,24,000 صحابی اٹھتے اور ایک ایک صحابی ایک ایک نبی کے بارے میں پیغمبر سے پوچھ لیتا تو سب کو معلوم ہو جاتا۔ آج مسلمان اندھیرے میں تو نہ ہوتا کہ نام نہیں معلوم مگر مانتا ہے، قبیلہ نہیں معلوم مگر مانتا ہے، ملک نہیں معلوم مگر مانتا ہے، تاریخ ولادت نہیں معلوم مگر مانتا ہے، تاریخ وفات نہیں معلوم مگر مانتا ہے۔ مسلمان اتنا بھولا ہے کہ جب ماننے پر آتا ہے کچھ نہیں معلوم مگر مانتا ہے، اور جب نہیں ماننے پر آتا ہے تو پیغمبر دکھاتے بھی ہیں، اعلان بھی کرتے ہیں، صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزوں، اب یہ بات طے ہو گئی کہ مسلمان کو یہ تسلیم کرنا ہے کہ انسان خسارے میں ہے، کیونکہ خدا کا اعلان ہے۔ اب یہاں سے دوسرا مرحلہ ہے کہ انسان ہی کیوں خسارے میں ہے؟ یہ جانور خسارے میں کیوں نہیں ہے؟ یہ ملائک خسارے میں کیوں نہیں ہے؟ عزیزوں، امیر المومنین نے تمام مخلوقات کی 3 قسمیں بیان کی ہیں، جبکہ تعداد اتنی ہے کہ انسانی علم کے شمار میں بھی نہیں ہے۔ سمندر میں رہنے والی مخلوقات، فضاؤں میں اڑنے والی مخلوقات، سب کی قسمیں ہیں، مگر امیر المومنین نے کہا 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ جس کو اللہ نے عقل و شعور دیا ہے مگر خواہشات نہیں دی ہیں، دوسرے وہ کہ جس کو اللہ نے صرف خواہشات دی ہیں، عقل و شعور و وجدان نہیں دیا ہے، اور تیسرے وہ جس کو اللہ نے عقل و شعور بھی دیا ہے اور خواہشات بھی دی ہیں۔ جہاں صرف عقل و شعور ہے، خواہشات نہیں ہیں، تمنائیں نہیں ہیں، وہ ہیں ملائکہ۔ ملائکہ کے اندر خواہشات نہیں ہے، عقل و شعور پایا جاتا ہے۔
اور جہاں صرف خواہشات ہیں، عقل و شعور نہیں ہے، وہ ہیں حیوان، جانور۔ جانور اپنی خواہش کی تکمیل کرنا جانتا ہے۔ اگر اس کو بھوک لگی ہے تو جائز اور ناجائز نہیں دیکھے گا، وہ حلال و حرام نہیں دیکھے گا۔ بھوک لگی ہے تو باغ پر قبضہ کر لے گا، چاہے اس کے مالک کا باغ ہو یا غیر کا باغ ہو۔ غیر کے باغ پر قبضہ کر لینا یہ حیوانیت ہے، انسانیت نہیں ہے۔ تو جانور کے پاس خواہشات ہیں، عقل و شعور نہیں۔ کے پاس عقل و شعور ہے، خواہشات نہیں۔ اب درمیان میں تیسری مخلوق ہے انسان، جس کو اللہ نے عقل و شعور بھی دیا ہے اور خواہشات بھی دی ہے۔ انسان جب عقل و شعور کے کمال پر ہوتا ہے تو ملک بھی سدرۃ المنتہا پر ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور اس کے قدم قاب قوسین کی منزلوں پر نظر آتے ہیں۔ اور یہی انسان جب خواہشات کا اسیر ہوتا ہے تو قرآن کہتا اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ جانوروں جیسے ہیں بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ عزیزوں، انسان ہی وہ مخلوق ہے کہ جس میں اندر اللہ نے آگے بڑھنے کی صلاحیت بھی دی ہے، اور یہ انسان خسارے اور گھاٹے سے دوچار بھی ہونے والا ہے، یعنی یہ آگے بھی بڑھ سکتا ہے، پیچھے بھی رہ سکتا ہے۔ انسان کو اللہ نے متضاد صفات کا حامل بنایا۔ یہ انسان مومن بھی ہے، یہ انسان کافر بھی ہے، یہ انسان عالم بھی ہے، یہ انسان جاہل بھی ہے، یہ انسان شجاع بھی ہے، یہ انسان بزدل بھی ہے، یہ انسان عادل بھی ہے، یہ انسان ظالم بھی ہے، یہ انسان سخی بھی ہے، یہ انسان بخیل بھی ہے، یہ انسان کریم بھی ہے، یہ انسان لئیم بھی ہے، یہ انسان خباثتوں کا پیکر بھی ہے، یہ انسان شرافتوں کا مجسمہ بھی ہے۔ انسان جب اپنی شرافت پر آتا ہے تو ملائک کی جبیں اپنے قدموں پر جھکاتا ہے، اور جب اپنی رذالت پر آتا ہے تو پتھروں کے سامنے خود اپنی پیشانی کو جھکا دیتا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔